السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ پکچر بھیجی ہے۔ پکچر میں ایک عدد خاتون ہے اور دو عدد داڑھی والے بھائی صاحبان ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ عورت کو کھڑا کرنا ووٹوں میں کیسا ہے اور کیا اس طرح کرنا چاہیے جو تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ پہلی بات تو جو تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ سراسر غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جو کچھ تصویر میں نظر آ رہا ہے، یوں غیر محرم عورتوں کی قربتیں اتنا قریب ہو کر کھڑنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ دوم یہ کہ یہ پھیتے کاٹنا یہ اسلام کا طریقہ تھوڑا ہے، یہ تو کافروں کا اور جاہلوں کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ اللہ کا قرآن پڑھیے۔ آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک حاکم، مصنف ابن ابی شیبہ، دار قطنی، موطا امام مالک وغیرہ وغیرہ پڑھ لیجئے۔ آپ قدوری، ہدایہ عالمگیری وغیرہ سب کچھ کو پڑھ لیجئے۔ یہ پھیتے کاٹنا نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہا کے طریقوں میں ہے۔ یہ سراسر کفار و مشرکین کے طریقے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ادخلوا فی السلم کافہ کا مظاہرہ کریں، کافروں کی نقل و حرکتوں کو اپنے اوپر کاپی پیسٹ سے گریز کریں۔ دوسرا، عورت کو کھڑا کرنا ووٹوں میں، میں پہلے جواب دے چکا ہوں، یہ ووٹ، الیکشن، جمہوریت، یہ جمہوری سیاست یہ ہے ہی حرام۔ اب اس حرام میں مزید حرام ہے، حرام کے اندر مزید حرام ہے۔ ووٹ، الیکشن، جمہوریت یہ جمہوری سیاست بذات خود حرام۔ اب اس حرام میں ایک اور حرام وہ ہے کہ خاتون کو کھڑا کر دینا، خاتون کا ووٹوں میں کھڑا ہونا اور اس کو جو ہے وہ الیکشن میں کھڑا کرنا اور خاتون کا ووٹ لینا۔ اب یہ خاتون اگر بلدیات کے الیکشنوں میں کھڑی ہو تو کونسلر، ناظم وغیرہ وغیرہ بنے گی۔ اگر یہ خاتون آگے کے الیکشنوں میں کھڑی ہوتی ہے تو یہ ایم این اے، ایم پی اے، پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بنے گی، اور یہ جا کر قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں پہنچتی ہے یا صوبائی اسمبلی میں پہنچتی ہے یا بلدیات کے اندر پہنچتی ہے، یہ کسی قوم کو اور عوام کو لیڈ کرے گی۔ تو جناب حضرت محمد بن عبداللہ، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام ہے۔ عورت کا کھڑا کرنا، عورت کا ووٹ مانگنا، عورت کا الیکشن میں آنا، عورت کا کرسی پر بیٹھنا یہ حرام ہے۔ عورت کا کام کرسی پر بیٹھنا ہے ہی نہیں، عورت کا کام ہے نیچے ہو، زمین پر بیٹھ جائے۔ کیا مطلب کرسی پر بیٹھنا؟ کرسی پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات عورت کے سپرد نہیں کر سکتے، عورت آپ کے معاملات کی نگران نہیں بن سکتی، عورت کو عہدہ نہیں دیا جا سکتا، یعنی عورت آپ کی لیڈر نہیں بن سکتی۔ عورت کا کام کرسی پر بیٹھنا ہے ہی نہیں۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، ایک طرف میں یہ پارہ نمبر 5 اور اسی طرح میری گود میں یہ رائٹ سائڈ پر پارہ نمبر 19 ہے۔ دونوں ہی طرف رائٹ میں اور لیفٹ میں بھی میرے پاس میرے استاد محترم جناب حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی کی تفسیر ترجمہ ہے۔ پارہ نمبر 5 میں قرآن مجید کی آیت اور اس آیت کا ترجمہ و تفسیر جناب حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیا عورت کو یہ حق ہے کہ عورت کرسی پر بیٹھے، مطلب عورت آپ کی کونسلر بنے، عورت آپ کی ناظم بنے، عورت آپ کی ایم این اے بنے، عورت آپ کی ایم پی اے بنے، عورت آپ کی صدر بنے، عورت آپ کی وزیر اعظم بنے، عورت آپ کی وزیر اعلیٰ بنے، عورت آپ کی وزیر خارجہ بنے، خاتون آپ کی وزیر داخلہ بنے۔ ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ امپاسبل ہے، اور ہمیں بتائیں گے ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اچھا جی، پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے یعنی مردوں نے اپنا مال اپنے مالوں میں سے خرچ کیا۔ شریعت نے گھر کے بندوبست اور انتظام کے لیے مرد کو گھر کا نگران ذمہ دار قرار دیا، اور شریعت نے عورت کو مرد کے ماتحت کیا۔ قرآن پاک نے اس کی 2 وجہیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرد کو طبعی طور پر امتیاز حاصل ہے، مرد کو طبعی طور پر امتیاز حاصل ہے، اور یہ کہ مرد منتظم بنے۔ دوسرا یہ کہ گھر کے سارے اخراجات بیوی کے نان و نفقہ سمیت مرد ہی کے ذمے ہیں، اس لیے اس بنا پر گھر کا نگران بننے کا حق مرد کو ہے، عورت کو کوئی نہیں ہے۔ استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد یہ لکھتے ہیں حافظہ اللہ، اللہ ان کی عمر دراز کرے، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، لکھتے ہیں یہی حال حکومتی امور کا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ یا امیر عورت نہیں ہو سکتی۔ کیا لکھا؟ مسلمانوں کا امیر یا خلیفہ۔ آج کے دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ آج کے دنوں میں آپ کا کونسلر ہے، یہ میں استاد کے ساتھ شاگرد آپ کو ایڈ کر کے بتا رہا ہوں۔ استاد جی نے فرمایا یہی حال حکومتی امور کا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ یا امیر عورت نہیں ہو سکتی۔ میں محمد اقبال کہتا ہوں یہی حال آپ کے کونسلر، ناظم، یہی حال آپ کے ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ وغیرہ وغیرہ کا ہے کہ عورت نہ تو آپ کا خلیفہ بن سکتی ہے، عورت نہ آپ کی امیر بن سکتی ہے، نہ حکمران بن سکتی ہے، نہ کونسلر بن سکتی ہے، نہ ناظم بن سکتی ہے، نہ وزیر اعظم بن سکتی ہے، نہ ایم این اے، ایم پی اے بن سکتی ہے۔ اچھا پھر کیا بن سکتی ہے؟ جب یہ کچھ بھی نہیں بن سکتی بھائیوں، پھر عورت بن کیا سکتی ہے؟ آئیے، عورت ماں بن سکتی ہے، عورت بیوی بن سکتی ہے، عورت بیٹی بن سکتی ہے، عورت بہن بن سکتی ہے۔ یہ ہے عورت کے کام۔ کیا کام ہے عورت کا؟ میرا کام ہے کہ میں کما کر لاؤں، سبزی، آلو، ٹماٹر، گوبھی، چاول، آٹا لے کر آؤں۔ میری بیوی کا یہ کام ہے، میری والدہ کا یہ کام ہے، میری بیٹی کا یہ کام ہے، میری بہن کا یہ کام ہے کہ وہ آٹا گوندے، پیاز کاٹے، ٹماٹر کاٹے، کدو کریلوں کو چھیلے، مجھے پکا کر کے تیار کر کے دے۔ یہ ہے عورت کے کام۔ اس کے بعد یہاں پارہ نمبر 5 کے اندر استاد محترم حدیث لائے صحیح بخاری میں سے، اور راوی کون ہے اس کے؟ جناب حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے 4425، 4425 نمبر کی حدیث ہے۔ کہاں؟ صحیح بخاری میں ہے۔ اہل حدیث کے کتنے اصول؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت رسول ہے، یہ فرمان رسول ہے، یہ اتباع رسول ہے۔ اب میں اور کچھ نہیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں، تفسیر بتا رہا ہوں، اور اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت یہ آپ کو بخاری میں سے حدیث پڑھ کر بتا رہا ہوں، جس پر دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث تو ضعیف ہے۔ کیوں آپ نے حدیث ضعیف بیان کی؟ کیا الفاظ ہیں امام کائنات جناب محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأۃ، فرمایا کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس قوم نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ کیا مطلب؟
جو عورت ووٹ کھڑے لینے کے لیے کھڑی ہو گئی، جس بستی کی کونسلر عورت بن گئی، جس بستی کی ناظم عورت بن گئی، جس قوم کی ایم این اے اور ایم پی اے، جس حلقے، چلو حلقے میں آ جاتے ہیں، جس حلقے میں ایم این اے ایم پی اے عورت بن گئی، جس ملک کی وزیر اعظم عورت بن گئی، وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگی؟ پھر کیا ہوگی؟ کامیابی کے الٹ کیا ہوتا ہے؟ کامیابی کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کامیابی کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے۔ مطلب کہ وہ بستی ہلاک ہوگی جس نے کونسلر عورت کو بنا دیا، وہ علاقہ ہلاک ہوگا جن کی ناظم عورت بن گئی، وہ حلقہ برباد ہو جائے گا جس حلقے کے اندر آپ کی ایم این اے ایم پی عورت بن گئی۔ تو کیا وہ جماعت باقی رہے گی؟ کیا وہ جماعت باقی رہے گی جس جماعت نے عورت کو ٹکٹ دیا؟ وہ کوئی سی بھی جماعت ہو، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ یہاں مجھے میرے استاد محترم نے یہ حدیث دی، اور سامنے اسی حدیث کو میں نے شاملہ پر نکال کر آپ کے سامنے پڑھا کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ تو کیا وہ بستی کامیاب ہوگی؟ وہ جماعت کامیاب ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی 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 میں تو وزیر اعظم عورت بنی، تو کیا پی 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 کامیاب ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اسی طرح نون لیگ کے اندر عورتیں ہیں، تو یہ کامیاب ہوئی؟ یہ کامیابی ہے کہ ذلت ہے؟ 10 سال، 7 سال، 1 سال سزا، کروڑوں کے جرمانے اور یہ ذلتیں اور رسوائیاں، یہ کامیابی ہے کہ کامرانی ہے؟ اور یہی حدیث استاد محترم لے کر آئے پارہ نمبر 19 میں۔ پارہ نمبر 19 ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 23 نمبر کی آیت۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ ہدہد کہتا ہے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام سے، بے شک میں نے ایک عورت کو پایا کہ وہ لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا، اور اس کا ایک بڑا سا تخت بھی ہے۔ یہ ہدہد جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس خبر لے کر آیا۔ ابو بکرہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی، اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا، تو جب اس وقت پھر پیارے نبی نے فرمایا لن یفلح قوم، ہرگز کامیاب نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگی؟ ہرگز کامیاب نہیں ہوگی وہ قوم جنہوں نے اپنے معاملے کا والی ایک عورت کو بنا دیا۔ آج 2018 کی تاریخ میں ان الفاظ کا معنی مفہوم بنے گا، ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی، ہرگز وہ قوم کامیابی نہیں پائے گی جن کی کونسلر عورت ہوئی، جن کی ناظمہ عورت ہوئی، جن کی ایم این اے عورت ہوئی، ایم پی اے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ عورت ہوئی۔ یعنی جس قوم نے عورت کو سیٹ پر اور کرسی پر بٹھا دیا، وہ قوم تیاری کر لے ہلاک ہونے کی۔ تو قوم نہیں بچے گی تو جماعت بچے گی؟ بالکل نہیں بچے گی۔ یہ فرمان ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ وہ کہتے ہیں نا یہ نوشتہ دیوار ہے۔ اب چاہے ہم سن پر غصے ہوں، چاہے مجھے آپ گالیوں کے تحفے دیں، جو کریں، میں نے للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر یہ حدیث اور یہ آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائیں۔ بخاری کی یہ حدیث میں بخاری اٹھا کر بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن بخاری کی یہ حدیث آپ کو حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کے حوالے سے بیان کی، اور یہ تفسیر اس کا پرنٹ کرنے والا دارالاندلس ہے۔ کتاب میں نے خود خریدی مکتبہ دارالسلام اسلام آباد سے۔ تو یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہمارے سامنے ہے۔
اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا۔ جن جن کانوں نے یہ میری آواز سن لی ان پر اتمام حجت ہو چکی۔ اب اس کے بعد بھی کوئی ووٹ دینے نکلا نا، اللہ کے ہاں اس کا عذر کوئی نہیں چلے گا۔ جس کان نے بھی یہ بیان سن لیا اس پر حجت اتمام ہو گئی، پوری اور مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاک پروردگار ہمیں آزمائشوں سے، فتنوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ جیسے پیارے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر پکا ہو جا۔ ایسا پکا ہو جا کہ پورا ملک ووٹ دینے چلا جائے، نہ تو ووٹ دینے جانا، نہ ووٹ کے لیے کہنا، نہ خود جانا ہے بلکہ ساتھ میں لوگوں کو بھی منع کرنا ہے۔ آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال سلفی فرام ڈیرہ اسماعیل خان، 00927977 00923157974552 4052